حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین اپنے اپنے عہد میں اس بار کے کا یوں کہنا چاہیے کہ مرکزی دماغ تھے، اور وہ ہدایات جاری فرماتے تھے، خط لکھتے تھے. تو انہوں نے کیسے قائدانہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی تھیں ان کا اظہار کیا، اور حمیت دینی کا مظاہرہ کیا، حوصلے بھی بڑھائے، رہنمائی بھی دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 ہجری جمادی الاولیٰ کے آخری ایام ہیں، اور یہ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات مبارکہ کا بھی آخری مہینہ چل رہا ہے. اس کے اگلے مہینے آپ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے. اس وقت یہ اتنا بڑا فیصلہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت راشدہ یہ کتنی عظیم و شان خلافت ہے، اور حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیسی تربیت دی ہے کہ ان کو قرآن مجید پڑھا کر سارے علوم ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق اس وقت یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جب ابھی ابتدا ہے، یعنی بلاد شام کی جانب جو صحابہ کرام تشریف لائے ہیں، اردن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح تشریف فرمائے، ان کے ساتھ حضرت شرحبیل تشریف فرما ہے. دمشق کی جانب جو ہے وہ حضرت یزید بن ابی سفیان ہیں، اور پھر یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر یہ معرکہ اجنادین رونما ہوا ہے، جہاں حضرت عمر بن عاص موجود ہیں ان کی قیادت میں، اور حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ عراق میں موجود ہے. اور ان کی دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، ان لوگوں کی کیسی وسعت نظری تھی اور کیسی حکمت عملی تھی. یہ پوری دنیا کو دیکھ رہے تھے کہ اس وقت قیصر و کسریٰ کیا سوچ رہے ہیں. وہ ایک ایک لشکر کو جو ہے نا وہ مسلنا چاہتے ہیں اور ان کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ اسلام آگے نہ بڑھ سکے. تو اسی وقت جو ہے وہ خلافت کی جانب سے، مدینہ طیبہ کی جانب سے خالد بن ولید کو خط لکھا جاتا ہے کہ عراق سے فی الفور آپ جو ہیں اجنادین پہنچے. یہ اجنادین کون سا علاقہ ہے؟ یہ فلسطین کے جنوب کی سائڈ پر ہے، یعنی یہ ساحلی پٹی ہے جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو تجارت گاہ ہے. اور اس کی اہمیت روم کو پتا تھی کہ اگر یہ جگہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی تو پھر آگے کے سارے علاقے مسلمان بآسانی فتح کر لیں گے. اور مسلمان بھی جانتے تھے کہ اگر یہ جگہ ہمارے پاس نہ رہی تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ تو پھر شاہرگ ہوئی گویا، شاہرگ رومی سلطنت. ہاں، رومی سلطنت کی. اسی لیے جو ہے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا گیا کہ جلدی سے آپ جو ہے اس مقام پر پہنچے. تو اب آپ نے مشورہ کیا حضرت خالد بن ولید نے کہ ہمیں راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. ان کی دانائی اور ان کی عقل اور فہم دیکھیے. انہوں نے کہا یہ حقیقت بات ہوتی ہے کہ جب آپ سامنے والے لشکر کو ایک ایسا سرپرائز دے دیں کہ وہ حیران رہ جائیں کہ یہ ادھر سے کیسے آ گئے، تو وہ آدھی تو فتح اسی وقت ہی مل جاتی. تو حضرت خالد بن ولید نے اسی اسٹریٹجی کو جو ہے اختیار کیا. آپ نے حضرت رافع سے مشورہ کیا. یہ بزرگ صحابی تھے. انہوں نے کہا 30 سال پہلے میں ایک راستے سے اس مقام پر فلسطین پہنچا، 30 سال پہلے اپنے والد کے ہمراہ. تو ابھی میری نظر تو کمزور ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ 5 دن چل کے ہم ایسے مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں پر پانی کا چشمہ ہوگا جو ہمیں جو ہے نا مزید آگے سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ مدد فراہم کرے گا. اور دوسرے راستے سے جاتے ہیں تو دن زیادہ لگ جائیں گے، کیونکہ یہ 1200 کلومیٹر کا سفر. آج بھی یہ سفر جو جدید جو میپ ہے اس پہ 1100 کلومیٹر سفر ہے، یعنی عراق سے لے کر اسرائیل تک، اور یہاں یہ 1200 کلومیٹر کا سفر تھا. تو 5 دن کے بعد حضرت رافع کی ہدایت پر حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ ہم اسی راستے سے جائیں گے تاکہ سامنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جن سے ہمارا پالا پڑ چکا ہے. تو حضرت رافع جو ہے وہ ہدایت کر رہے تھے کہ ادھر ادھر سے ہم نے جانا ہے. 5 دن کے بعد جہاں ہم پہنچے وہاں پانی ختم ہو چکا تھا، اب پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اب وہ سارے حضرت رافع کو دیکھ رہے تھے کہ بھائی بتائیے وہ چشمہ کہاں ہے، آپ ہمیں ادھر سے لائے ہیں تو ہمیں اب رہنمائی کریں. تو نظر ان کی کمزور تھی. کہا کہ 2 چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں ان کو تلاش کریں. تو انہوں نے وہ ٹیلے تلاش کیے. اور پھر کہا کہ یہاں تو چشمہ نہیں ہے. بولا کہ یہاں خاردار ایک جھاڑی ہے، وہ اس شخص کی طرح جو ایسے جھک کر بیٹھا ہوا، اس کو تلاش کریں. تو وہ جھاڑی تلاش
تلاش کی گئی تو کہا کہ اس کو جو ہے نا وہ کھودو. جب اس کی جڑ کھودی گئی تو وہاں سے چشمہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ریت کی وجہ سے طوفانوں کی وجہ سے دب چکا تھا. اچھا جی کیا قوت حافظہ کا کیا عالم تھا؟ یعنی 30 سال سابقہ جو سفر تھا اس بنیاد پر انہوں نے وہ چشمہ تلاش کر لیا. تو یہاں سے پھر یہ تازہ دم ہو کر پھر یہ اس مقام پر پہنچتے ہیں. اور حضرت خالد بن ولید کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے خط لکھا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو, جو اس وقت تمام قافلوں کے سربراہ تھے, یعنی جتنے بھی لشکر تھے ان کے وہ سربراہ تھے. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے یہاں مقام اجندین کے مارکہ میں خالد بن ولید تمہارے امیر ہوں گے, تو تمہاری جانب سے کوئی بری بات مجھ تک نہیں پہنچ. تو حضرت خالد بن ولید کی وہاں اسٹریٹجی ایسی کیا اطاعت امیر ہے. قبلہ چند جو ہے نا وہ صحابہ کرام چند ہزار تھے اور 3 گنا تعداد زیادہ تھی. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ان کو چڑائی کے اندر پھیلا دیا جائے, چڑائی میں پھیلا دیا جائے, تاکہ ہماری جو ہے نا وہ سائیڈوں سے اور ہماری بیک سے یہ لوگ حملہ نہ کر سکیں, اور ہم جو ہے نا وہ ایسی دیوار بن جائیں گے کہ ہمیں چیر کر یہ پیچھے جانا چاہیں تو جائیں ورنہ نہ جا سکیں. اور اس کے بعد یہاں پر قبلہ ایک بڑی بات یہ تھی کہ جو بندہ جاسوسی کر کے مقام اجندین پر مسلمانوں کی جاسوسی کر کے دوسری سائیڈ پر پہنچا تھا, تو وہاں کے سپہ سالار نے رومیوں کے پوچھا تھا کہ تم نے انہیں کیسا پایا؟ کہا کہ ہم نے انہیں مساوات والا پایا, رات کو سجدے کرنے والا پایا, دن میں ایسی لڑائی لڑنے والے کہ گویا وہ اپنے لیے لڑ رہے ہو, وہ کسی بادشاہ کے لیے نہیں لڑتے. کہا جن سے تم لڑنے جا رہے ہو وہ ان کا تو بادشاہ, ان کا جو سپہ سالار ہے اس کا بیٹا بھی اگر چوری کرے تو وہ اس کے اوپر سزا وہ نافذ کریں گے. وہ مساوات اور برابری والے ہیں, وہ صرف اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اور ان کو حکم جو مل جاتا ہے اس پہ وہ گردنیں کٹوا دیتے ہیں, وہ رگے جاں کٹوا دیتے ہیں. ان کے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو. تو سپہ سالار نے یہ بات کہی تھی, کاش ان کے لڑنے سے پہلے میں کسی زمین میں دفن ہو جاتا, اور ان سے لڑنا مجھے نصیب نہ. اللہ اکبر.